اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا رب علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین توکلت علی اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عزیزان، علم کلام میں ہم بات کرنے جا رہے تھے صفات الہی کی، اور ہم نے کل بیان کیا تھا کہ صفات خداوند جو ہیں وہ قابل قیاس نہیں ہے۔ جو قابل قیاس ہی نہیں تو بات کیا کی جائے؟ کیوں قابل قیاس نہیں ہے؟ ہماری صفات بھی ہیں، اللہ کی صفات بھی ہو سکتی ہیں، تو قابل قیاس کیوں نہیں؟ غور سے سنیے گا، ذہن پورے کا پورا اس طرف رکھیے، میری طرف۔ صفات کے سلسلے میں ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ صفات ایک تو مخلوق کی صفات ہیں اور دوسرے اللہ کی صفات ہیں۔ اللہ کے صفات غیر محدود ہیں، اللہ کی صفات میں کوئی حد بندی نہیں ہے، غیر محدود ہے۔ لیکن مخلوق کی صفات جو ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کل خاص جو بیان کی تھی وہ غیر اللہ کی صفات کو ہم نے انالائز کیا تھا، ذرا ان کو پہچان لیں تاکہ ان کے مقابلے میں پھر ہم اللہ کے صفات کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کل دو صفات کو الگ کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا ہمارا علم، ہمارا علم اور ہماری قدرت، انہی دو چیزوں کو ہم نے سنگل آؤٹ کیا تھا، سنگل آؤٹ کیا تھا، ایک علم کو اور ایک قدرت کو۔ اور پھر ہم نے کہا تھا ہمارا علم اور ہماری قدرت، علم اور قدرت، ہماری یا ہمارا علم اور قدرت، ٹھیک ہے؟ ہمارا علم ہے، ہماری قدرت ہے۔ مجھے لگتا ہے کل ہم نے بالکل تسلی بخش حد تک یہ سمجھایا کہ ہمارا علم ہے، ہماری قدرت ہے، لیکن یہ ہم نہیں ہے۔ ہم ایک چیز ہیں اور ہمارا علم دوسری چیز ہے، ہم ایک چیز ہیں اور ہماری قدرت دوسری چیز ہے۔ گویا صفات جو ہیں غیر خدا کے سلسلے میں صفات کسی موجود کے ساتھ متغیر ہوتے ہیں، یعنی جو وجود ہے کسی بھی چیز کا، کسی بھی شخص کا، کسی بھی انسان کا، کسی بھی جاندار کا، اس کا وجود ایک چیز ہوتی ہے اور اس سے جدا پھر اس کی صفت ہوتی ہے۔ یہ صفت اس کے وجود کا حصہ نہیں ہوتی، بلکہ اس کے وجود پر مضاف ہوتی ہے، اس کے وجود پر محمول ہوتی ہے، اس کے وجود پر عارض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یعنی سبجیکٹ ہے یہ وجود جو ہے، کوئی شخص جو موجود ہے، کوئی بھی چیز جو موجود ہے وہ موجود ہے، وہ بیس ہے۔ پھر یہ چیز جو ہے، یہ صفت، یہ اس کا پاور بنتی ہے، بیس اینڈ دا پاور۔ بیس الگ چیز ہے، بنیاد، اس بنیاد پر خول چڑھ جاتا ہے کسی صفت کا،
بڑا عابد ہے فلاں، عبادت کا اس پر خول چڑھا ہوا ہے، لیکن وہ جو خود ہے وہ عبادت نہیں ہے بلکہ وہ عابد ہے، ٹھیک ہے نا؟ عابد ہے. عابد کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے وجود پر، اس کی ذات پر، اس کے شخص پر ایک خول چڑھا ہوا ہے عبادت کا. اور عبادت اور وہ شخص دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ الگ الگ چیزیں جو ہیں یعنی ان میں تغایر پایا جاتا ہے. تغایر یعنی غیر ہونا. یہ اس سے غیر ہے اور یہ اس سے غیر ہے. وقتی طور پر ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے ایک دوسرے کو ڈھانپ رکھا ہے، تو ورنہ وہ چیز ایک ہے اور یہ چیز دوسری. اگر یہ ایک ہی ہوتے تو ابتدا سے ہی وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہی وہ عابد ہوتا، ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہی عالم ہوتا، ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہی قادر ہوتا. نہیں، ایسا نہیں ہے. زندگی گزارتے گزارتے وہ یہ خول اپنے اوپر دھیرے 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 رفتے رفتے چڑھاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو پھر ہم کہتے ہیں یہ عالم ہے، یا یہ کسی کام کی قدرت رکھتا ہے. کوئی یہ قدرت رکھتا ہے، وہ الیکٹریشین ہے. الیکٹریشین ہونے کی قدرت اس کے اوپر، اس کے اندر ہے، یہ طاقت اس میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح عبادت گزار بن چکا ہے، پہلے نہیں تھا. تو لہذا صفت اور وجود یا موجود میں تغایر پایا جاتا ہے جہاں غیر خدا کی بات ہو، جہاں کہیں بھی غیر خدا کی بات ہو. ایک چیز. اب اس کے مقابلے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جو خدا ہے، خدا اس کے مقابلے میں خود خدا جو ہے ایک ایسا تصور ہے جو ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری جیسے ہر چیز محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، ہماری عبادت محدود ہے، ہماری قدرت محدود ہے تھوڑی سی. بڑے سے بڑا عالم جو ہمارے درمیان ہوگا، ہمارے پاس ہوگا، اس کے پاس بھی جو علم ہوگا تو وہ پورے کا پورا نہیں ہوگا، تھوڑا سا ہوگا. ایک ذرا سمندر میں سے ایک آدھ قطرہ. کوئی پورے کا پورا پیالہ ہوگا علم کا، لیکن پورا سمندر تو نہیں ہو سکتا ہے نا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لیکن اللہ کی بات جہاں ہوگی، خدا کی بات، یہاں کیا چیز ہے؟ یہاں چیز یہ ہے کہ ہر چیز لامحدود ہے، کوئی حد نہیں، کوئی حد نہیں. اور یہ کہاں تک پہنچتا ہے یہ لامحدود ہونا کسی بھی بات میں؟ یہ کمال پر پہنچتا ہے. اور کمال کیسا؟ مطلق. مطلق کا مطلب پھر اس میں کوئی کمی نہیں رہتی، اس میں کوئی شرط نہیں رہتی، اس میں کسی طرح کا نقص نہیں رہتا، کسی طرح کا عیب نہیں رہتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر نقصان سے پاک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ بہت اہم تسبیح ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ جو ہے وہ سبحان ہے. سبحان کا مطلب ہے پاک و پاکیزہ ہے، منزہ ہے. پاک اور پاکیزہ کس چیز سے ہے؟ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. پاک ہے یعنی منزہ ہے. ناقص ہونا بھی عیب ہے، ادھورا ہونا بھی عیب ہے، محدود ہونا بھی عیب ہے. کوئی شخص عالم ہے لیکن محدود عالم ہے. اس لیے ہمارے یہاں مجتہد بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آیت اللہ مصباح یزدی فلاسفی کے فیلڈ میں اسپیشلسٹ تھے. آیت اللہ خوئی فقہ کے فیلڈ میں اسپیشلسٹ تھے. آیت اللہ خمینی ولایت فقہ کے فیلڈ میں اسپیشلسٹ تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ آیت اللہ جوادی عاملی کس چیز میں ایکسپرٹ ہے؟ پھر اسی فلسفے میں. آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ مصباح یزدی، آیت اللہ
جوادی عاملی یہ فلاسفی میں، فلسفے میں ایکسپرٹس ہیں، صحیح ہے نا. اور اس کے بجائے آیت اللہ جعفر سبحانی، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، سمجھ نا، یہ کس میں؟ فقہ میں اسپیشلسٹ ہے. آیت اللہ سیستانی فقہ میں بہت بڑا اسپیشلسٹ. آیت اللہ حکیم بہت بڑا اسپیشلسٹ فقہ میں. آیت اللہ بشیر نجفی اخلاق میں اسپیشلسٹ. الگ الگ فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہوتے. کیا ہوتا اگر سب کے سب فیلڈز میں اسپیشلسٹ ہوتے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ علم کا خزانہ اتنا زیادہ ہے کہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. جب ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، اس لیے کسی ایک فیلڈ میں کوئی ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے. ہمارے رہبر کس چیز میں اسپیشلسٹ ہیں؟ اسلامی سیاست میں، ولایت فقیہ میں اسپیشلسٹ. اور اسی لیے پوری کی پوری دنیا غیر اسلام کی دنیا، غیر اسلام جو بھی ہے اس سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اس لیے اس کے خلاف سازشیں بناتے ہیں. جیسے امام خمینی کے بارے میں تھا. اسلامی سیاست کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں ہمارے رہبر معظم. پہچاننے والے پہچانتے ہیں، ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا، پہچاننے والے پہچانتے ہیں. تو میرا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی غیر اللہ والا جو ہوگا، غیر خدا والا ہوگا، اس کی جو بھی صفت ہوگی لامحدود نہیں ہوگی، کامل نہیں ہوگی. کمال مطلق جو ہے وہ صرف اللہ ہے، اور یہ ہر طرح کے عیب سے پاک. سبحان اللہ، سبحان اللہ یعنی پاک، پاکیزہ ہے اللہ کی ذات. پاکیزہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ طہارت کیے ہوئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی نقص، کوئی عیب نہیں. ہاں، ہر طرح کی خامی سے خالی، ہر طرح کی خامی سے پاک. عیب تو ایک خامی ہے نا. ہر طرح کے نقص سے پاک. نقص عیب ہو سکتا ہے، نقص محدود ہونا ہو سکتا ہے. نقص ایک فیلڈ میں اسپیشلسٹ، دوسرے میں نہیں، وہی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کمال مطلق ہے، لامحدود ہے. تو چونکہ لامحدود ہے، اس لیے کسی بھی صفت کو لیجئے، علم لیجئے تو کمال، قدرت لیجئے تو کمال، رحمت لیجئے تو کمال، بخشش لیجئے، بخشش یعنی غفور ہونا، بخشش تو کمال. ہر صفت میں کمال. اور یہ کمال کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تمام کی تمام صفات میں، تمام کی تمام صفات جو ہے اللہ ان کا منبع ہے، the source. ہر چیز اسی میں سے جاری ہو گئی ہے. تو اب جو سورس ہوگا، سورس کا مطلب ہے کہ اس میں سے جتنا نکالیے گا کمی واقع نہیں ہوگی. سبحان اللہ ہے نا، کمی واقع نہیں ہوگی. جتنا آپ کو ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، یہ علم، قدرت وغیرہ، یہ کس کی طرف سے ملا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملا ہے. جتنا ملا ہے اس کی طرف سے، اس کے اپنے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ منبع ہے. سمجھ رہے نا، یہ منبع. اچھی طرح سمجھ لیا. ایک مثال، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک منبع ہے اور یہ کسی دوسری چیز کے ساتھ یعنی جز نہیں ہے؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ یہ سمجھ میں ایک مثال سے آئے گا. اور وہ مثال کون سی ہے؟ وہ مثال اس طرح سے، یعنی پہلے ایک نقطہ، اور وہ یہ خدا کی ذات. ایک ذات ہے نا، ایک ذات ہے، ایک وجود ہے، واجب الوجود ہے، ہونا اس کا لازم ہے. اللہ کا ہونا لازم ہے. کیوں لازم ہے؟ کیونکہ ایک ذات ہے. اب جب لازم ہے اس کا ہونا، تو اس کی صفتیں اگر منبع بھی ہیں تو
تو یہ دوسری چیز نہیں ہے کیا؟ کہتے ہیں نہیں ہے. خدا جو ہے، اللہ جو ہے، اللہ ہی علم ہے، اللہ ہی قدرت ہے، اللہ ہی رحمت ہے، اللہ ہی بخشش ہے، ہر چیز اللہ ہی ہے. یعنی اس کی مختلف جہتیں ہیں، اس کی یہ جہتیں ہیں، اس سے جدا نہیں ہے. اسی لیے جو یہ صفات ہیں یہ مشہور ہے ہمارے یہاں کہ یہ زائد بر ذات نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے. زائد بر ہمارا عقیدہ یہ زائد یعنی علاوہ بر ذات نہیں ہے. اگر زائد بر ذات ہوتے پھر یہ تغایر اس میں آ جاتا، جیسے جو ہمارے یہاں ذات ایک ہے، صفت دوسری. لیکن اللہ کے یہاں ذات اور صفت ایک ہی چیز ہے. اللہ عالم، اللہ قادر، اللہ سمیع، اللہ علیم، ہر چیز بس اللہ، ہر چیز. لیکن وہ سب چیزیں جو ہیں، سب صفات جو ہیں وہ صفات نہیں ہیں، بلکہ اس کی ذات ہے، سب کچھ عین ذات. لہذا زائد بر ذات صفات نہیں ہے، صفات زائد بر ذات نہیں. یہ کیسے ہمیں سمجھ آئے گا؟ یہ ایسے سمجھ آئے گا. ایک شعلہ ہے، ایک شعلہ ہے، ایک شعلہ جل رہا ہے، کہیں آگ جل رہی ہے، ایک شعلہ، اس میں سے ایک شعلہ اٹھ رہا ہے. اب شعلہ جو ہے اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت ہے ایک تو یہ تھوڑی سی روشنی دیتا ہے، لیکن اس سے بڑی چیز ایک اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک گرمی دیتا ہے. چاروں طرف یہ گرمی پہنچاتا ہے، ارد گرد جو کچھ ہے اس کو گرم کرتا ہے. شعلہ کرتا ہے نا، سورج کا شعلہ ارد گرد گرم کرتا ہے. گرمی کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے، ورنہ روشنی کی وجہ سے گرمی نہیں ہوتی. گرمی کی وجہ سے روشنی ہوتی ہے. جتنا لوہا آپ تپ جائے لوہا آگ کے اندر، اتنا پہلے گرم ہوتا ہے پیلا، پھر تھوڑا اور گرم ہوتا ہے، سفیدی کی طرف بڑھتا ہے. جتنا زیادہ گرم ہوتا جائے گا اتنا وہ روشنی دیتا جائے گا. اندھیرے میں روشن ہوگا وہ لوہے کا ٹکڑا جو آپ گرم کر رہے ہیں. اس کو اٹھائیے کسی چیز پر، وہ ہر طرف روشنی بھی دے گا. لیکن اصل چیز روشنی نہیں ہے، یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے گرمی. اب جو وہ گرمی دے رہا ہے، کیا آپ کہہ سکتے ہیں اس شعلے کے کس حصے میں سے گرمی نکل آئی؟ اینالائز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. گویا شعلہ جو ہے، یہ شعلہ اس کے آپ جز نہیں بنا سکتے. یہ جز آپ نہیں بنا سکتے ہیں. یہ ایک جز ہے، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پانچواں، یہ چھٹا ہے، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 15واں، 16، 17، 18، 19، 20، 21، اسی طرح سے جز الگ نہیں بن سکتے. اور پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس جز سے گرمی ملی، اس سے نہیں ملی. نہیں نا، پورے کے پورے شعلے سے گرمی نکلتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ گویا جو گرمی ہے وہ اس شعلے کا جز نے، یہ نہیں کہ جز ہے بلکہ خود ہی شعلہ گرم ہے، اس وجہ سے گرم ایمٹ کرتا ہے. ایمیشن آف ہیٹ بیکاز آف اٹس اون ہیٹ. یعنی یہ جو گرمی مل رہی ہے اس کا سورس کیا ہے؟ یہ شعلہ ہے اس کا سورس. اور وہ گرمی دینا بظاہری اس کی صفت لگ رہا ہے، لیکن اصل میں اس کا ایک حصہ ہے. چونکہ یہ غیر خدا ہے، یہ مثال ہے اصل میں. چونکہ یہ غیر خدا ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں اس کی گرمی اس وقت ہے، شعلہ بجھ جائے گا، گرمی ختم ہو جائے گی. لیکن اللہ کے معاملے میں یہ چیز نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے معاملے میں وہ صفت جو ہے گرمی دینے کی، اور خود شعلہ اللہ، اور اس کی رحمت کی گرمی، رحمت کا جوش مارنا، ہر کسی کو رحمت پہنچانا، یہ اس کی ذات کی وجہ سے ہے. لہذا اس کا علم جو ہے، اس کا علم ہی ذات ہے کیونکہ منبع ہے. اس کی قدرت بھی اسی کی ذات ہے. اسی ذات کے ہمارے سمجھنے کے الگ الگ چیزیں.
ورنہ جو چیز عالم ہے، جو چیز علم ہے اس کے اندر، علم کی وجہ سے ہی قدرت ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ علم اور قدرت کی وجہ سے ہی یہ پتہ ہے کہ یہ بیچارہ میرا بندہ، اس میں وہ قوت نہیں جتنی مجھ میں ہے، اس لیے وہ رحیم ہے، اور اس طرح سے اسی لیے وہ مہربان ہے، اسی لیے وہ ہے، اسی لیے یہ ہے. مختلف پہلو جو ہمیں لگتے ہیں وہ ہم انالائز کر رہے ہیں، ورنہ یہ انالائز کرنے کے قابل نہیں ہے. صفت اور ذات کو انالائز نہیں کیا جا سکتا. جو ہی ہم انالائز کرنے بیٹھے تو معلوم ہوگا کہ ہم نے اس کے جز بنا دیے. جو ہی جز بنا دیے تو خدا ایک نہیں رہا بلکہ جتنے جز آپ بنائیں گے اتنے خدا بن جائیں گے، اور توحید کے بجائے شرک آ جائے گا. سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ تو یہ ہے ایک حصہ. اب اس سلسلے میں دوسرا حصہ یہاں ہمارے بارے میں صفت ایک ذات ایک. اللہ کے پاس معاملہ برعکس، صفت اور ذات ایک، یعنی موصوف صفت والا معاملہ نہیں، جو صفت ہے وہی موصوف. یہاں موصوف اور صفت، یہاں غیر خدا کے سلسلے میں ایک موصوف ہے، ہم موصوف ہیں، اور ہمارا علم جو ہے وہ صفت ہے. لیکن یہاں ایسی بات نہیں ہے. موصوف صفت کی ترکیب نہیں ہے، یا موصوف صفت کی ترکیب ہے ہی نہیں. یہاں ذات اور صفت ایک ہی چیز ہے. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ تو گویا صفات ذات پر اب امام صادق علیہ السلام کا قول، چند یہ قول آپ پڑھیے پھر آگے جائیں گے. امام صادق علیہ السلام کا قول آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، تو اتنا سارا میں نہیں لکھ پاؤں گا. حقیقت کیا ہے اللہ کی؟ کہتے ہیں، فرماتے ہیں جناب امام جعفر صادق، بریکٹس میں لکھیں گے، حقیقت کردگار، حقیقت کردگار یہ ہے حقیقت، the reality of God. حقیقت کردگار، حقیقت کردگار جو ہے، حقیقت کردگار یہ ہے کہ وہ یعنی اللہ وہ تمام اشیاء کا مغایر ہے. مغایر ہے تمام اشیاء کا، مغایر اشیاء ہے، کل تمام کا تمام اشیاء کا مغایر، یعنی جتنی چیزیں کائنات میں ان سے بالکل جدا ہے، ان سے الگ ہے، ان جیسا بالکل نہیں ہے، کسی کا جیسا نہیں. پھر دوسرا جملہ یہ بہت اہم ہے، وہی تنہا، یعنی صرف اللہ، وہی تنہا عین حقیقت وجود ہے. وہی تنہا عین حقیقت وجود ہے. عین حقیقت وجود، حقیقت یعنی ریئلٹی، حقیقت وجود، عین حقیقت وجود اگر ہے کوئی وہ صرف اللہ ہے. وہی تنہا عین حقیقت وجود. عین حقیقت وجود کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ہم کہیں گے وجود تو صرف اللہ کا ہے، کیونکہ وہی واجب الوجود ہے. باقی جو ہے وہ ممکن الوجود ہے، آج ہے کل نہیں ہوگا، اس کی کوئی حقیقت نہیں. آپ کی اور میری کوئی حقیقت نہیں، آج ہے کل نہیں ہوں گے. اس کائنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آج ہے کیا پتہ کل نہ ہوگی، ختم ہوگی. لہذا حقیقت کس چیز کے؟ جو باقی ہے، ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے، اور وہ ہے عین حقیقت وجود، کردگار کی حقیقت ہے. وہی تنہا عین حقیقت وجود ہے. پھر آگے کچھ صفتیں، نہ جسم رکھتا ہے، نہ جسم رکھتا ہے، نہ صورت، نہ جسم رکھتا ہے نہ صورت، نہ حواس
خمسہ سے حواس خمسہ، نہ حواس خمسہ سے محسوس کیا جا سکتا ہے. حواس خمسہ، the five senses، نہ حواس خمسہ سے محسوس کیا جا سکتا ہے، نہ وہ حواس پنجگانہ میں سما سکتا ہے. ایک ایک جملہ اس میں غور طلب ہے، ایک ایک لفظ غور طلب ہے. کلامی امام جو ہے نہ وہ حواس پنجگانہ میں سما سکتا ہے، نہ وہ حواس پنجگانہ میں سما سکتا ہے. حواس پنجگانے میں سمانے کا مطلب کیا ہے؟ 5 senses. آپ جتنی کچھ چیز دیکھتے ہیں، کتنا آپ دیکھ سکتے ہیں، جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے وہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ سارے کا سارا جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہماری آنکھ کے پتلے کے بیچ سے اس کی تصویر آپ کے ریٹنا پر بنتی ہے. یعنی وہ سب کا سب سما گیا آپ کی آنکھ کے اندر. آنکھ یعنی بصارت، حس بصارت، سینسیشن آف سائٹ، اس میں سما گیا یہ سب کچھ جہاں تک ہماری نظر گئی. اس سے باہر نہیں سما گیا. لیکن کسی نہ کسی ایڈ کے ذریعے سے، ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے، مائکروسکوپ کے ذریعے سے ہماری نظر بڑھ بھی سکتی. لیکن اللہ کا جہاں تک تعلق ہے، نہ حواس خمسہ نہ وہ حواس پنجگانہ میں سما سکتا ہے. یعنی آپ کے حواس کوئی بھی ہو، دیکھنے کی، سننے کی، فیل کرنے کی، کسی بھی حواس پنجگانے میں سے کسی بھی ایک میں اللہ سما نہیں سکتا ہے. تصورات و اوہام، تصور کرنا، فکر کرنا، غور کرنا، تصورات و اوہام اس کے ادراک سے عاجز ہیں. ادراک کرنا یعنی سمجھنا، درک کرنا، عاجز ہے، نہیں کر سکتے. اور نہ وہ معرض تغیر و تحول میں ہو سکتا ہے، اور نہ وہ معرض میم عین ریضا، معرض تغیر، تغیر و تحول، تحول یعنی بدلنا، تغیر یعنی متغیر ہو جانا. معرض تغیر و تحول میں ہو سکتا ہے، یعنی اس میں تغیر و تحول نہیں ہو سکتا. ہر چیز تغیر، یعنی ساری کائنات حادث ہے لیکن اللہ میں حدوث نہیں ہے. اصول کافی کا کتاب توحید میں سے یہ وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کار جاری رکھیں گے بحث. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا.